جب ہم لفظ تصوف کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بے پناہ لکھا بھی گیا، بے پناہ کہا بھی گیا۔ اس سے متعلق بے پناہ انسٹیٹیوشنز، خانقاہیں، مزارات، شرائنز بھی پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایسا موضوع بھی ہے کہ جو بہت سے مسلم اور غیر مسلم طبقات کے اندر کنٹروورشیلٹی کی وجہ بھی ہے۔ اس پر بہت بحث بھی کی گئی، اس کو وجہ نزاع بھی بنایا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل تصوف کو یا تصوف کے ماننے والوں کو دو بنیادی طبقات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو عموماً تصوف پر عمل کر کے اس کی ترویج و اشاعت میں علمی اور عملی طور پر مصروف ہو جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو تصوف سے متعلق ہے وہ ہے جو عموماً اکیڈیمیا میں علمی یا عملی طور پر تصوف کی واردات سے تو نہیں گزرا ہوتا، لیکن کتب کا مطالعہ کر کے تصوف کے ماننے والوں کو دیکھ کے ان سے انٹریکٹ کر کے وہ عموماً تصوف اور تصوف کی کتب میں آئی ہوئی ابحاث پر بات کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں تصوف کا فلسفہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو طبقات، ان میں سے ایک طبقہ علم تصوف اور تصوف کے علوم پر عمل کرنے سے متعلق ہے، اور دوسرا طبقہ تصوف کے فلسفے پر بحث کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے آج نوجوان نسل کے ایک بڑے حصے کو کنفیوز کر دیا ہے۔ کچھ لوگ تصوف کے متعلقہ فلسفیانہ ابحاث کا شکار ہو گئے اور ان میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ لوگ جنہوں نے عمل کو ایڈاپٹ کیا اور تصوف کو بطور علم لے کر چلے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع ہوئے، وہ ایک اور طبقے میں تقسیم ہو گیا۔ حاضرین گرامی، حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ان چند عظیم المرتبت اسلامی تاریخ کی شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے صرف تصوف کے لیے کام ہی نہیں فرمایا، بلکہ آپ تصوف کے قواعد و ضوابط عطا کرنے والی بارگاہ ہیں۔ آپ امت مسلمہ کو تصوف کے قوانین عطا کرنے والے ہیں، اور آپ کے عطا کردہ قوانین کی روشنی میں آگے طرق اور سلاسل وجود میں آئے اور تصوف کی بنیادیں ابحاث وجود میں آئیں۔ تو پھر آپ کی بارگاہ سے زیادہ اور کون سی مؤثر بارگاہ ہوگی جو ہمیں حقیقت تصوف تک اور تصوف کے حقیقی معنی و مطالب تک لے جائے۔